ہاں اوکے ہاں سر، آ رہی سر. اوکے اوکے چلیے پھر شروع کرتے ہیں. خوشبو کا شجر آب رواں ہے اردو، سرسبز ہے وہ ملک جہاں ہے اردو، یہ پریم کا سنگیت ہے میرا کا بھجن، امرت کی طرح میٹھی زبان ہے اردو. اردو اس کے کیا معنی ہیں، یعنی واٹ از دا میننگ آف اردو؟ اردو جس کے معنی ہے لشکر. لشکر یعنی کئی زبانوں سے مل کر بننے والی زبان. اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یعنی یہ جس زبان کا ورڈ ہے وہ ترکی زبان کا ورڈ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو لشکر کیوں کہا گیا؟ اگر ہم اس کی تاریخ پر یعنی اتہاس پر اس کی ہم نظر ڈالتے ہیں تو بھارت میں مغلوں کے دور میں الگ الگ ملکوں کے فوجی تھے، یعنی سینک تھے. جو سینک ہوتے تھے وہ الگ الگ دیشوں سے آتے تھے. جب لوگ الگ الگ دیشوں کے سینک آپس میں بات کرتے تو اپنی اپنی بھاشا میں بات کرتے، لیکن وہ لوگوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے ایک زبان دوسری زبان میں مکس ہوتی گئی، اور پھر جب یہ فوجی آپس میں اپنی اپنی بھاشاؤں میں بات کرتے تو ایک نئی زبان اس میں وجود میں آئی، یعنی ایک بھاشا، نئی بھاشا بنی جس کو اردو کہا گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اردو میں عربی کا جلال، جلال یعنی تیج، عربی کا تیج، فارسی کا جمال یعنی فارسی کی خوبصورتی، اور سنسکرت بھاشا جو بیسک اردو کی ماں کہا جاتا ہے جس کو سنسکرت کو، سنسکرت کی دل کو موہ لینے والی کیفیت اس کے اندر موجود ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں، محبت کا کانوں میں رس گھولتے ہیں، یہ اردو زباں ہے جو ہم بولتے ہیں. اردو ایک زبان ہی نہیں، یعنی ایک بھاشا نہیں، بلکہ ایک کلچر کا نام ہے، ایک سنسکرتی کا نام ہے. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہے، یہ بالکل غلط ہے. یعنی یہ زبان بھارت میں پیدا ہوئی اور اسی دیش کی زبان ہے، اور دونوں قوموں نے یعنی ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر اس بھاشا کو بنایا ہے، اور یہ تب کہیں جا کر اردو زبان بنی ہے. اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسے کئی نام ملیں گے جو مسلمان نہیں تھے مگر انہوں نے اردو میں بہت کچھ لکھا. میں چند نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے رائٹنگ سے، اپنے پویم کے ذریعے، اپنے رائٹنگ کے ذریعے اردو زبان کی خدمت کی ہے. ان میں ایشور داس ہیں، بھیم سنگھ ہیں، سجن رائے کھتری ہیں، رام نارائن ہیں، پنڈت دیا شنکر ہیں، منشی نول کشور ہیں، پیارے لال ہیں، رتن ناتھ سرشار ہیں، جوالا پرساد برق ہیں، پریم چند ہیں، پنڈت بدری ناتھ ہیں، برج نارائن چکبست ہیں،
महाराजा किशन प्रसाद हैं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी हैं और ज्ञानचंद जैन हैं। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, जिन्होंने प्रोज और पोएट्री यानी नज्म और नस्र दोनों में अपने कलम को आजमाया और उर्दू में कई किताबें लिखी जो एक दस्तावेज की हैसियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोग थे उर्दू बोलते थे, आज कौन हिंदू है, हेलो, कौन है जो उर्दू बोलता है? लेकिन ये सरासर गलत है। आपको जानकर हैरत होगी कि आज भी उर्दू का सबसे बड़ा स्कॉलर जो है वो गोपी चंद नारंग है। उर्दू का सबसे बड़ा स्कॉलर जो आज हमारा उर्दू का सबसे बड़ा स्कॉलर है वो गोपी चंद नारंग है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में उर्दू के प्रोफेसर रहे। अब रिटायरमेंट के बाद वो कई दुनिया में कई देशों में उर्दू के लेक्चर्स देते हैं और उनकी कई किताबें हैं जो आज सिलेबस में हमें पढ़ाई जाती हैं। उतनी दूर क्यों, आपको अब करीब की एक मिसाल देता हूं। हमारा कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, उस यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है उसमें एक गैर मुस्लिम यानी जिनका नाम है कीर्ति मालिनी जौड़े जी मैडम, वो उर्दू की प्रोफेसर हैं। वो वहां पर उर्दू पढ़ाती हैं, आज भी पढ़ा रही हैं। वो अभी की बात है कि वो उर्दू पढ़ाती हैं, यानी वहां पर वो प्राध्यापक हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें तो आपको बहुत से लोग नजर आएंगे जो उर्दू बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इनमें राइटर भी हैं और पोएट भी। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि जितने भी गजल सिंगर हैं, आप अगर गजलें सुनते हैं तो आप नाम लीजिए, जगजीत सिंह है, चित्रा सिंह है, भूपेंद्र है, पिनाज मस्तानी है, हरिहरन है। ऐसे कई हजारों नाम आपको मिलेंगे जो गजल गाते हैं और ज्यादातर वो क्या है, हिंदू हैं, लेकिन वो गजल गाते हैं और जिन्होंने उर्दू गजलें गाकर काफी नाम और पैसा दोनों उन्होंने क्या है, कमाए हैं। उर्दू में जो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है वह है उर्दू शायरी। आप सभी जानते हैं कि लोग उर्दू शायरी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बहुत से लोग उर्दू नहीं जानते, लेकिन उर्दू के शायर, जो उर्दू का सबसे बड़ा शायर है गालिब, उसको जानते हैं। हमारे पास उर्दू में एक बहुत बड़े शायर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अल्लामा इकबाल। उन्होंने भारत का कौमी तराना लिखा। जानते हैं आप कौमी तराना क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये किसने लिखा है? उर्दू के शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा है। किसी भी धर्म के या मजहब के मानने वाले लोग हों, वो उर्दू शायरी को पसंद करते हैं। अगर आप देखें, रोजाना अगर आप न्यूज देखते हैं तो जो न्यूज एंकर जो
آپ سے ہندی میں بات کرتا ہے، اگر آپ ایک کاغذ اور قلم لے کر اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور غور سے اس نیوز کو سنیں اور اس کا انالیسس کریں، تو آپ کو اس کے اندر 80% جو الفاظ ہیں وہ اردو کے ملیں گے. یا پھر ہندی فلم کے ڈائلاگ ہوں یا پھر ہندی فلم کے سانگ ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اردو سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں کہ اردو شاعری کے بغیر کوئی بھی گانا صحیح ڈھنگ سے آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کی ردھم نہیں بن سکتی، اس کے اندر ایک میوزیکل مومنٹس نہیں آ سکتا. جیسا کہ ایک گانا فار ایگزامپل سمجھیے، ہم کو تم سے پیار ہوا ہے، جینا دشوار ہوا ہے. اب دشوار جو لفظ ہے وہ اردو کا لفظ ہے، یعنی اردو کا ورڈ ہے. اگر ہم اس کے اندر دشوار کی جگہ ہندی کا ورڈ لگا دیں، ہندی کا ورڈ کیا ہے اس کی جگہ؟ کٹھن شبد ہے. ہم کو تم سے پیار ہوا ہے، جینا کٹھن ہوا ہے. کٹھن ہوا ہے اگر لفظ آ گیا تو اس کا جو ردھم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہر گانے کے اندر اردو کے زیادہ تر الفاظ استعمال ہوتی ہیں، اور اردو ایک میٹھی زبان ہے، یعنی اسے گوڑ زبان کہا گیا. مراٹھی زبان میں اگر آپ کہیں گے تو اسے گوڑ زبان کہیں گے. اگر آپ اردو زبان سیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی اہمیت یعنی اس کی امپورٹنسی کا اندازہ چلے گا. ایک سروے کیا گیا تو آج جو اردو ہے دنیا میں تیسری سب سے بڑی زبان ہے جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے. ڈیولپڈ کنٹری جیسے امریکہ ہے، جاپان ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، یہاں پر یونیورسٹیوں میں نہ صرف اردو پڑھائی جاتی ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے، ریسرچ کا کام، اردو میں ریسرچ کا کام بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں جہاں پر نہ صرف اردو بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، بلکہ اردو میں ریسرچ کا کام بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. ہندوستان کی جو جنگ آزادی لڑی گئی، یعنی ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے جب آزاد ہوا تو اس جنگ آزادی میں اردو کا بہت بڑا رول رہا. اردو شاعروں نے وطن کی محبت سے سرشار، وطن کی محبت سے لبریز، یعنی وطن کی محبت میں ڈوبے ہوئے ایسے ایسے گیت شاعروں نے لکھے جس کی وجہ سے انگریزوں کو بڑی ہی پریشانی اور کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑا. شاعر نے کہا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، اب ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. ایسے کئی سرفروشی کی گیت تھے جو جنگ آزادی میں پڑھے گئے، لکھے گئے، اور انگریز اس سے بہت گھبراتے تھے. کئی دفعہ تو کئی پریس میں آگ لگا دی گئی، اردو کی کئی شاعری کی کتابوں کو جلایا گیا، شاعروں کو گرفتار کیا گیا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا.
یہ بہت بڑی چیز رہی جو اردو کے ساتھ جڑی رہی. اب ایک پاپولر ہسٹورین جن کا نام ہے بی این پانڈے، یعنی پرسدھ اتہاسکار جو ہیں، ایک ہمارے پاس انہوں نے لکھا ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی، یعنی 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی جس کو غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جنگ آزادی کی قیادت، یعنی جو آگے بڑھ کر جنہوں نے اس جنگ آزادی میں حصہ لیا، وہ تھے دلی کے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر. اور آپ جانتے ہیں کہ غالب انہی کے دربار میں شاعر تھے. غالب انہی کے دربار میں شاعر تھے، اور یہی بات انگریزوں کو بہت زیادہ کھلتی تھی. 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستانیوں کو شکست دی، یعنی بہادر شاہ اس جنگ آزادی ہار گئے، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور رنگون لے جا کر ان کو قید کر دیا گیا. اب انگریزوں نے یہ کیا کہ یہاں پر اردو کو بدنام کرنے کا کام انہوں نے کیا. بہار کا ایک انگریز گورنر تھا جس نے شہر شہر گھوم کر اردو کو بدنام کرنے کی سازش کی. 1892 میں اتر پردیش کے ایک انگریز گورنر میک ڈونلڈ نے اردو اور ہندی دونوں کے تعلق سے ہندوستانیوں کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کی، اور اردو کو مسلمان اور ہندی کو ہندو بنا دیا. انگریزوں کا مقصد صرف ڈیوائیڈ اینڈ رول تھا. ان کا مقصد تھا آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے، اور اس میں وہ بہت زیادہ کامیاب بھی رہے. یہ اردو جو ہے اسی دیش کی بھاشا ہے، یہیں پلی، یہیں بڑی، یہیں پروان چڑھی، اور آج سارا ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اس بھاشا کو سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اردو شاعری اکثر آپ واٹس ایپ پہ وغیرہ شاعری سنتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر ہم نے رو رو کر ان کی یاد میں آنسوؤں سے ٹپ بھر دیے، اور وہ آئے بے وفا اور نہا کر چل دیے. یہ جو شاعری ہے یہ اردو شاعری نہیں ہے، اسے تک بندی کہتے ہیں، یعنی ورڈ سے ورڈز ملانا، جملے سے جملہ ملانا. اردو شاعری بہت مشکل چیز ہے. اردو شاعری کے لیے بہت پیمانے بنائے گئے ہیں. اردو کے اندر اگر شاعری کرنا ہے تو پہلے اس کے لیے جو رولز بنائے گئے ہیں وہ رولز پہلے سیکھنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی شاعر بنتا ہے. یہ جو آج کل واٹس ایپ پہ جو عام زندگی میں جو شاعری ہوتی ہے وہ شاعری اردو شاعری نہیں کہلاتی. اس کے لیے الگ سے ایک قانون ہے، الگ سے ایک رولز بنائے گئے ہیں جس کے تحت اگر آپ شاعری کرتے ہیں تو وہی شاعری کامیاب ہو سکتی ہے. اردو آج ہندوستان میں جس حالات میں ہے اس سے
آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی پاپولر ہونے کے باوجود یہ زبان صرف مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھی جاتی ہے. اس لیے آج اردو جب خود پہ اپنے آپ پہ نظر ڈالتی ہے تو کہتی ہے اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. امیر خسرو آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے. تو وہ کہتی ہے کہ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے ذوق کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. اقبال نے بلندی کا سفر مجھ کو دکھایا، غالب نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میری خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، فانی نے سجائی میرے پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. اب یہاں پر وہ اپنا دکھ بیان کرتی ہے. وہ کہتی ہے کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. تو یہ زبان جو ہے اس کو اگر آپ سیکھتے ہیں، اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی میٹھی زبان ہے اور کتنی سلیقے والی زبان ہے، کتنی اس کے اندر شیرینی بھری ہوئی ہے. بہت سے لوگ اردو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں لیکن وہ جب بات کرتے ہیں تو اپنے ایریے کی زبان میں، یعنی وہ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہاں کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہوتی. اگر آپ اردو پیور اردو میں اگر آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت زبان ہے. شاید تو یہاں تک کہتا ہے کہ گر ہو میک اپ میں تو کالی بھی بھلی لگتی ہے، گر ہو میک اپ میں تو کالی بھی بھلی لگتی ہے، اگر دو اردو میں گالی تو بھی بھلی لگتی ہے. یعنی کہ اردو کے اندر ایسی مٹھاس ہے کہ اگر آپ اس کی گالی بھی اگر سنتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے، آپ کو مٹھاس نظر آئے گی. یہ کیا ہے، شاعر کا ماننا ہے. اور آج اس زبان میں جو ایک گنگا جمنی تہذیب ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب کو اگر باقی رکھنا ہے تو یہ زبان کو ہمیں زندہ رکھنا ہوگا. آج اردو کے تعلق سے ہر جگہ بہت ہی غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. لیکن یہ زبان ہے کہ پوری طریقے سے ڈٹی ہوئی ہے. یہ زبان ایک زبان نہیں ہے، ایک تہذیب ہے. یہ ایک پوری طرح سے اس کے اندر ایک سنسکرتی ہے. اگر یہ زبان پر اگر زوال آیا، یہ زبان اگر ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پورا ایک گنگا جمنی تہذیب کا جو ایک اثر ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور اس کے اندر کی جو ایک
देशभक्ति है, इसके अंदर एक जो अपनापन है, वो पूरी की तरीके से इसमें से क्या है खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पर उर्दू जुबान के ताल्लुक से शायर ने कहा कि नफरतों की फजाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके हर लफ्ज में है एक जहती, हम वो उर्दू जुबान रखते हैं। ये जुबान एक गंगा जमनी तहजीब की जुबान है। अगर ये जुबान का जवाल हुआ तो ये एक मुश्तरका गंगा जमनी तहजीब का जवाल होगा, क्योंकि जुबान किसी मजहब से वाबस्ता नहीं होती, यानी कोई जुबान किसी मजहब से जुड़ी हुई नहीं होती। वो तो इंसानी ज़रूरतें जो हैं, इंसान की ज़रूरत के हिसाब से जुबानें बनाई जाती हैं, और जुबान इंसानी ज़रूरत का फल है। और हर मजहब के मानने वाले लोगों के दिलों पर जुबान हुकूमत करती है। मैं आखिर में एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो करे बात तो बातों से खुशबू आए, वो करे बात तो बातों से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो मैं अपनी बात पे ख़त्म करता हूँ। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या सवाल है तो वो कर सकते हैं मुझसे। हेलो, हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई सवाल है आपका? हेलो, हेलो, किसी को पूछना है रणबीर कुछ? सर? जी हाँ। जी सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने आज का लेक्चर दिया है। मैं अभी यहाँ पे अपने प्रिंसिपल सर प्राचार्य डॉक्टर बिरादर जीडी सर यहाँ पे इस जूम मीटिंग पे उपस्थित है, तो उनसे मैं थोड़ी सी हाँ, विनती करता हूँ कि आप थोड़े से विचार प्रकट करें। डॉक्टर बिरादर सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आजच्या ब्रिज कोर्सच्या या टाइम टेबल नुसार डॉक्टर शकीलुद्दीन सरांनी उर्दूच्या संदर्भामध्ये उर्दू बोलीभाषांचं महत्व एकेकाळी उर्दूंच्या संदर्भामध्ये लोकांच्या जिभेवर अशी स्पंदन निर्माण करणारी जी बोलीभाषा म्हणून ती शाहीर गालिबपासून ते अनेक अशा उर्दू साहित्यिकापर्यंत ही बोलीभाषा ही मनामनामध्ये रुजलेली, आणि ही बोलीभाषा आजच्या दैनंदिन जीवनशैलीच्या या प्रवाहामध्ये ती जिवंत राहणं आणि ठेवण्याच्यासाठी मात्र ही करावा लागणारा प्रयत्न या संदर्भामध्ये डॉक्टर शकीलुद्दीन सरांनी अतिशय हृदयाला हात घालणारी अशी ही बोलीभाषा ही आपण जतन केली पाहिजे, सांभाळली पाहिजे, वाढवली पाहिजे, आणि पुढच्या पिढींच्या हातामध्ये ही
चांगल्या पद्धतीनं साहित्याचं अंग, साहित्यिक पॅरामीटर्स या अँगल मधून ती कशी जतन करून ती प्रवाहित करता येऊ शकेल, की वाहत्या नदीच्या या गंगा जमुना नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे ही बोलीभाषा म्हणून एकेकाळी अतिशय उत्तुंग शिखरावर पोहोचलेली एक राजकीय प्रवाहामध्ये देखील आणि संबंध देशभर नव्हे तर जगाच्या या साऱ्या कानाकोपऱ्यामध्ये अनेक देशामध्ये ही बोलीभाषा तृतीय क्रमांकावर अशा पद्धतीनं जी आजही दुर्लक्षित असताना देखील ती बोलीभाषा म्हणून जतन करण्याचा लोक व्यवहारामध्ये वापरत असताना या बोलीभाषेच्या संदर्भामध्ये त्यांनी अप्रतिम अशा पद्धतीची वेगवेगळी ही साधारणतः प्राचीन पुरातन काळापासून ते आज तागायत ही भाषा एक बोलीभाषा म्हणून एक मनाला जोडून घेणारी, माणसं जोडण्याची प्रक्रिया ज्या बोलीभाषेमध्ये मोठ्या प्रमाणात ताकद असणारी, ती आपण सर्वांनी जतन केली पाहिजे. त्या अभ्यासामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये आली पाहिजे. तिचं लेखन ती बोलीभाषा म्हणून असेल किंवा समाजामध्ये रुजवण्याच्या संदर्भात असेल, तर या बोलीभाषेच्या संदर्भात डॉक्टर शकील सरांनी जी वेगवेगळी एक्झाम्पल्स देऊन या बोलीभाषांचं महत्व जे सांगितलं ते अप्रतिमय वाखाणण्याजोगं आहे. मी शकील सरांच्या या आजच्या ब्रिज कोर्सच्या या उर्दू या झूम मीटिंग मध्ये मी सुरुवातीपासून ऐकत होतो. मनाचा ठाव घेणारी अशा पद्धतीची ही भाषा, माणसं जोडणारी आणि माणसं एकमेकांना अशा पद्धतीनं जोडली जातील की भाषेवरून हा संबंध समाज हा एकरूप कशा पद्धतीनं झालेला होता, आहे आणि होणार याच्या संदर्भात त्यांनी अप्रतिम सुंदर मांडणी केली. म्हणून महाविद्यालयाचा प्राचार्य या नात्याने मी सरांचं विशेष कौतुक आणि अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छाही देतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू सर. ओके सर, ओके. थँक्यू. हाँ सर.